کے اوراق پہلے بھی دنیا نے پڑھا ہے اور آج کے ماحول کو بھی دنیا پڑھے گی، اور جب کبھی کل کی تاریخ دہرائی جائے گی تو پوچھنے والا پوچھے گا کہ کیول کی سرزمین پر کیا ہوا، تو کہا یہ جائے گا بارش ہوئی، مگر بارش ہونے کے باوجود بھی نبی کی محفل سجی ہے، عاشقان مصطفیٰ جمع ہوئے ہیں، تقریر کرنے والوں نے تقریر کیا ہے، شاعروں نے شعر و سخن کو پیش کیا ہے، علماء اسٹیج پر بیٹھے رہے، اور حالات کو دنیا نے دیکھا نہیں، کرسیاں ضرور خالی دکھائی دے رہی ہیں، مگر نبی کے دیوانوں یہاں کوئی جگہ خالی نہیں ہے، انسان آئے نہ آئے اللہ کے فرشتے ضرور آئے ہوئے ہیں، اور ایسے انداز سے آئے ہوئے ہیں، کیونکہ جہاں اللہ کی بات ہوتی ہے، رسول پاک کی نعت ہوتی ہے، وہی تو رحمت کی برسات ہوتی ہے، جہاں رحمت کی برسات ہوتی ہے وہی تو حقیقت میں ایک مومن کی دوسرے مومن سے ملاقات ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ بہت خوب۔ دیکھیے بڑے ہی محبت اور پیار کے ساتھ عالی وقار گلزار بھائی نے اپنے والدین کی رضا اور خوشنودی کے لیے اور ان کی خدمت کے لیے جو کام کیا وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ جب خدا اولاد کو پیسے دے، دھن دے، من دے، دولت دے، تن دے، تو ہر انداز سے اپنے ماں کی خدمت کرے، باپ کی خدمت کرے۔ عالی وقار گلزار صاحب نے اپنے والدین کی خدمت جس طرح اللہ نے ان کو حیثیت دی اس انداز سے انہوں نے کیا۔ خدمتیں تو بہت ساری ہیں اور خدمت کرنے کا انداز بھی بہت سارے ہوتے ہیں۔ ماں باپ کو پانی پلانا یہ بھی خدمت ہے، ان کا خرچہ اٹھانا یہ بھی خدمت ہے، ان کے علاج و معالجہ کے لیے پیسے خرچ کرنا یہ بھی خدمت ہے، ان سے محبت اور پیار کرنا یہ بھی خدمت ہے، ان کے رہنے سہنے کا انتظام کرنا یہ بھی خدمت ہے، ان کو اونچے مقام پر بٹھانا یہ بھی خدمت ہے۔ اور انہی خدمتوں کے ساتھ اگر اللہ ان کو دولت دے دے اولاد کو، تو اولاد اگر اپنے ماں باپ کو زیارت حرمین طیبین کے لیے بھیج دے تو زیارت حرمین طیبین کے لیے بھیجنا یہ بھی خدمت ہے۔ گویا کہ وہ خدمت اپنے ماں باپ کی کر رہے ہیں، اور صرف خدمت ہی نہیں کیے بلکہ ان کو اللہ نے ان کے ماں باپ کو اس انعام سے جب مالا مال کیا تو اس کی خوشی میں انہوں نے علماء کو بلایا، شعراء کو بلایا، اہل نبی کو بلایا، اور بلانے کے بعد میں لوگوں کی دعوتیں کی اور دنیا کے لوگوں کو بتا دیا، اے دنیا کے لوگوں دیکھو ہم وہ بیٹے نہیں ہیں جو ماں باپ کو تنگ نظری کی نظروں سے دیکھتے ہیں، بلکہ ہم تو وفادار بیٹے ہیں جو اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے ہر ممکن کوشش کیا کرتے ہیں۔ ارے کوششیں کتنی کرتے ہیں اور کوشش کرنے سے ہوتا کیا ہے؟ آئیے حدیث پاک کو پڑھیں تو ہمارے اور آپ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت کرے تو اللہ تعالی ہر خدمت کے صلہ میں اس کو بے پناہ برکتیں دیا کرتا ہے۔ سرکار کے حدیث کا مفہوم ہے، دونوں عالم کے سرکار ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی یہ چاہتا ہو کہ اللہ اس کے مال میں برکت دے تو ایسا شخص اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، اللہ اس کی مال میں برکت دے گا۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی عمر میں برکت دے تو ایسا شخص اپنے ماں باپ کی خدمت کرے تو اللہ اس کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی یہ شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ معاشرے میں ترقی کرتا نظر آئے تو ایسا شخص اپنے ماں باپ کی خدمت کرے تو ایسا شخص معاشرے میں ترقی کرتا نظر آئے گا۔ چین سکون کی دولت چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ ماں باپ کی خدمت یہ ایک ایسی عظیم الشان دولت ہے کہ اللہ کا بندہ جب اس پر عمل کر لیتا ہے تو اس کو دارین کی نعمتیں مل جایا کرتی ہے۔ سید المفسرین حضرت علامہ مولانا سید
سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے کلام پاک میں 3 آیات کو اس طرح نازل فرما رکھا ہے کہ اللہ کا بندہ اگر ایک آیت پر عمل کرتا ہے اور اس کے دوسرے آیت کے پہلو پر نہیں عمل کرتا ہے تو اللہ اس کی عبادت کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ بردستہ یہ کہتے ہیں جیسے کہ اللہ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ کی۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ اللہ کی اطاعت تو کرتا ہے مگر رسول کی اطاعت نہیں کرتا تو وہ اطاعت، وہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ گویا کہ پتہ یہ چل گیا کہ اگر تم خدا کی عبادت کرنا چاہتے ہو تو عبادت خدا میں اطاعت مصطفیٰ دکھنا چاہیے۔ اگر وہ عبادت قبول کروانا ہے تو اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول پاک کی اطاعت کرنی ہوگی۔ اور ایسے ہی دوسری آیت کو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ واتوا الزکات، نماز قائم رکھو اور زکات دو۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ نماز تو پڑھتا ہے مگر زکات نہیں دیتا تو اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ اور ایسا ہی کوئی اللہ کا بندہ زکات تو دیتا ہے مگر نماز نہیں پڑھتا تو اس کی زکات بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ اور تیسری آیت کہتے ہیں کہ اللہ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا انشکر لی والی والدیک، تم میرا شکر کرو اور اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو، ان کی بھی شکر گزاری کرو۔ اگر کوئی اللہ کی عبادت تو کرتا ہے، اللہ کا شکر تو بجا لاتا ہے مگر ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ خدا کا شکریہ، خدا کی عبادت وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی اس طرح آیت مقدسے سے ہمیں یہ نتیجہ ملتا ہے کہ ایک بندے کو چاہیے کہ جہاں اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کی عبادت کرے، وہیں رسول پاک کی اطاعت بھی کرے۔ جب وہ نماز پڑھے تو نماز پڑھنے کے ساتھ وہ زکات دینے کا حسین جذبہ بھی رکھے، اللہ کا شکر بجا لائے تو اللہ کے شکر کے ساتھ اپنے ماں باپ کی بھرپور خدمت کرتا رہے تاکہ اللہ تعالی اس کی عبادت کو قبول فرماتا رہے۔ حضرات دنیا میں بے شمار لوگ آئے اور آنے کے بعد میں چلے گئے، لیکن ایک آیا، ایسا آیا جس کے نہ آنے کا کوئی جواب ہے اور جس کے نہ چھانے کا کوئی جواب ہے۔ وہ کون آئے جنہیں دنیا احمد مختار کہتی ہے، دونوں عالم کا سرکار کہتی ہے، کائنات کا تاجدار کہتی ہے، انیس بے کساں کہتی ہے۔ آج ہم لوگ حج کے لیے جاتے ہیں تو حج میں ہوتا کیا ہے؟ حج میں طواف کعبہ کیا جاتا ہے۔ حج کے ارکان میں جو جو چیزیں ہوتی ہیں قریب قریب سارے مسلمانوں کو معلوم ہے، اور جو حاجی لوگ حج کرتے ہیں وہ تو اس کے عامل بھی ہوتے ہیں اور عمل کر کے آتے بھی ہیں، طواف کعبہ کرتے ہیں اور چاہے زمزم کے پاس پہنچ کر زمزم شریف کا پانی پیتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ مقام ابراہیم کے پاس نماز کو ادا کرتے ہیں، صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں، میدان مینا میں پہنچ کر کے وہاں قیام کرتے ہیں، عرفات میں ٹھہرتے ہیں اور مزدلفہ میں وقوف کیا کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اور شیطان کو کنکری مارتے ہیں۔ آخر یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ آپ جانتے ہیں اور آپ پڑھتے بھی ہیں، یہ ساری چیزیں ایک یادگار ہے۔ کس کی یادگار ہے؟ اس تعلق سے لمبی گفتگو ہو سکتی ہے۔ دیکھیے طواف کعبہ کرنا یہ کس کی یادگار ہے؟ تو بتایا یہ گیا طواف کعبہ حضرت آدم علیہ السلام نے کیا ہے اور اللہ کے بے شمار پیغمبروں اور نبیوں نے کیا ہے، اور یہی طواف کعبہ جس کے صحن کے اندر ایک روایت کے مطابق بتایا گیا 99 انبیاء کے مزارات ہیں، ایک روایت
کے مطابق بتایا گیا کہ 1000 انبیاء کے مزارات موجود ہے. ایک روایت میں بتایا گیا کہ 110 انبیاء کے مزارات وہاں موجود ہے. یہ صحن کعبہ ہے. آخر انبیاء کرام کا انتقال وہاں کیوں ہوتا؟ یا انبیاء کرام کہیں وصال فرماتے تو ان کے بعد میں ان کو وہاں کیوں دفن کیا جاتا؟ تو علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ سنو، چونکہ انبیاء کرام کو معلوم تھا کہ کعبے کو جس نے بنایا ہے اس کو ابو البشر حضرت آدم کہتے ہیں، اور کعبے کو جو بسائے گا اس کو خیل البشر آمنہ کا لال کہیں گے. تو اس کی تلاش و جستجو میں ہر نبی آتے تھے کہ دیکھو ہمارے دور میں وہ نبی آخر الزمان آئے نہ آئے، لیکن ایک دن ایسا ہوگا کہ کعبے کو بسانے کے لیے، کعبے کو رونق دینے کے لیے، کعبے کو عروج دینے کے لیے آمنہ کا لال آئے گا. تو اسی زاویے کو لے کر کے انبیاء کرام وہاں تشریف لایا کرتے تھے. یہ طواف کعبہ حضرت ابو البشر آدم علیہ السلام کی پیاری سنت ہے، جو حاجیوں کے لیے، عمرہ کرنے والوں کے لیے میرے رب نے بتا دیا ہے کہ ایسا تم کو کرنا ہی ہے. مقام ابراہیم پر ہم پہنچتے ہیں، وہاں نماز کو پڑھتے ہیں. یہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ ایک پتھر ہی تو ہے. یہ کون سا پتھر ہے؟ یہ پتھر جنتی پتھر ہے، جس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر کے اللہ کے خلیل خانہ کعبہ کی تعمیر کیا کرتے تھے. اور تعمیر کعبہ جب آپ کر رہے ہیں، آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر کو اٹھا کر کے دیا کرتے ہیں. اور اس پتھر کی خاصیت کیا ہے جس کو ہم مقام ابراہیم کہتے ہیں؟ یہ پتھر خود بخود اوپر ہو جاتا تھا، خود بخود نیچے ہو جاتا تھا. جیسے آج مکان کوئی بناتا ہے تو مکان کے بنانے کے بعد میں جب دیوار کو تیار کرتا ہے تو پیڑ بدھائے جاتے ہیں، لکڑیاں لگائی جاتی ہیں، بلے لگائے جاتے ہیں، اس کے بعد میں دیوار کی تعمیر ہوتی ہے. مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں تو آپ کو بلی باندھنے کی ضرورت نہیں پیش آتی تھی، بلکہ وہی پتھر ہے جو چاروں طرف گھومتا تھا، اور اسی پر کھڑے ہو کر کے اللہ کے خلیل خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں. اور وہ پتھر اتنا زیادہ متاثر ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیر کے نشان کو اپنے سینے میں جذب کر لیا. تو اللہ نے اس کو دور نہ کیا بلکہ خانہ کعبہ کے صحن میں نصب کرنے کا حکم دے دیا ہے، اور یہ بتا دیا ہے اے حاجیوں، میرے گھر کا طواف کرنے والوں، اے زمزم کے پانی کو پینے والوں، اے صفا مروہ کی صحیح کرنے والوں، اے تمامی ارکان کو ادا کرنے والوں، تمہارا حج اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک میرے خلیل کی یاد کے پاس تم وہاں پہنچ کر کے نماز نہیں پڑھو گے. پتہ یہ چلا کہ یہ مقام ابراہیم میں جو جہاں نماز ہم پڑھتے ہیں یہ بھی اللہ کے خلیل کی یاد ہے. اور یہ یاد ایسی ہے جس یاد کو آج سارے حاجی لوگ کیا کرتے ہیں. صفا مروہ پر سعی کیا جاتا ہے. یہ سعی کیا ہے؟ حضرت حاجرہ کی یادگار ہے. حضرت حاجرہ کی کیسی حسین یادگار ہے. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعرہ تکبیر. مسلک اعلی حضرت اولاد غوث اعظم قادری دولہا آل نبی اولاد علی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. لاسانی فیضانی عرفانی ذات کی آمد بابرکت ہو چکی ہے، جن کی نسبت کسی دنیا دار سے نہیں ہے، ہم سب کے سرکار آمنہ کے لال سے ہے. سبحان اللہ حق. اور ہم سب کی بھی نسبتیں اسی سرکار سے ہیں. لیکن یہ ذات ایسی ہے جن کے جسم کے اندر خون ہے تو مصطفیٰ کا، نور ہے تو مصطفیٰ کا، فکر ہے تو مصطفیٰ کی، ادائیں ہیں تو مصطفیٰ کی. کون ہے یہ شہزادے؟ کون ہے یہ چشم و چراغ؟
کون ہیں یہ چمکتے چہرے والے؟ کون ہیں پورے ملک و ملت کے اندر پہنچ کر کے دین و سنیت اور مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمت کرنے والے؟ کیا کہنے، بہت کون ہیں جنہیں دنیا شہزادہ فاتح بلگرام کے نام سے جانتی ہے؟ سبحان اللہ۔ کون ہیں جنہیں دنیا اولاد غوث اعظم کہتی ہے؟ کون ہے یہ ذات جنہیں دنیا حضرت سیدنا امام حسین کے خاندان کا چشم و چراغ کہتی ہے؟ کون ہے یہ جنہیں دنیا حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حسین گلستان کا گل کہتی ہے؟ کون ہے یہ جنہیں دنیا شہزادے بادشاہ اسلام کہتی ہے؟ کون ہے یہ جنہیں دنیا کبھی شیخ طریقت، کبھی پیر طریقت، کبھی منبع فیض و حکمت، کبھی دریائے رحمت، کبھی ترجمان مسلک اعلیٰ حضرت کے نام سے جانتی پہچانتی ہے؟ ارے یہ ایسے ہیں جن کا رشتہ بلگرام سے ہو کر کے اجمیر کے راجہ، ہند کے خواجہ عطائے رسول چمن فاطمہ کے مہکتے پھول سے ملتا ہے۔ اور صرف انہی سے نہیں، آگے چلتا ہے تو بغداد کے میر، عاشقوں کے پیر، پیرے پیرا، میرے میرا، شاہ جینا، شہباز لامکانی، غوث اعظم جیلانی، حضور سیدنا غوث اعظم عبد القادر سبحانی سے ملتا ہے، جن کا سلسلہ آگے چل کر کبھی زیدی کا روپ لیتا ہے، کبھی آگے چل کر حسینی کا روپ لیتا ہے، کبھی آگے چل کر حسنی کا روپ لیتا ہے، کبھی آگے چل کر علی مرتضی مشکل کشا، فتح زمن، خیبر فتن، حیدر کرار، حضرت علی مشکل کشا آقا سے ملتا ہے۔ ارے جن کی ذات یہاں تک جب جمع ہو جاتی ہے تو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پیارے علی سے چل کر جن کی ذات نبی سے ملتی ہے اس ذات کو حضرت انس ملت کہتے ہیں۔ یہ حضرت سیدی انس میاں ہے جو سرکار بادشاہ اسلام حضور بادشاہ میاں بلگرام شریف کے بہترین چشم و چراغ شہزادے کے شہزادے ہیں۔ یہ جس انجمن میں جاتے ہیں وہاں عام نہیں آتے ہیں، وہاں آتے ہیں تو نبی کے غلام آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، اولاد غوث اعظم، فاتح بلگرام شریف، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ صرف چشم و چراغ ہی نہیں ہے حضرات، جب یہ اپنے پہلو کو بدلتے ہیں، شعر و سخن کی دنیا میں آئے تو قدیم شاعروں کے شعر کو سنائیں تو آپ سنتے رہ جائیں، کیا کہنے۔ اور جب بزرگوں کے واقعات حکایات کو سنائیں تو اپنے سینے کے اندر محبت کا خزینہ لے کر کے جائیں، اور جب اپنے نانا جان کی بات سنائیں تو ایسا لگے کہ حدیث مصطفیٰ کا گلدستہ نظروں کے سامنے ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب یہ اصلاح معاشرہ پر گفتگو کریں تو ایسا پیغام دے کہ زمانہ کہے کہ حقیقت میں اسی پیغام کی سچی اور اچھی ضرورت ہے۔ یہ بڑے خوش نصیب ہیں کیول پور کے تمام ذی شعور عاشقان مصطفیٰ اور اس بستی کے دارالعلوم کے تمام اساتذہ اور جملہ علماء اور ہم سب بڑے خوش نصیب ہیں کہ حضور سیدی انس میاں نے کرم فرما کر مسلک اعلیٰ حضرت کی ترجمانی کا ایک حسین جذبہ لے کر اس گاؤں کو موقع دیا، وقت دی اور تشریف لا کر کے اپنے نورانی قدم کی برکتوں سے مالا مال کر دیا۔ جب مورخ کبھی تاریخ لکھے گا تو عالی وقار حاجی ذاکر علی صاحب کے حج کے تقریب کے داستان کو جب لکھے گا تو جہاں یہ لکھا جائے گا کہ شاعروں نے شعر و سخن پڑھا، جہاں یہ بتایا جائے گا مقرروں نے تقریریں کی، جہاں یہ کہا جائے گا کہ اسٹیج لگایا گیا، مائک کا اہتمام ہوا، روشنی کی گئی،
وہیں یہ بھی بتایا جائے گا کہ ان کے بیٹے جناب گلزار میاں نے اپنے باپ کے حج کے آمد کی خوشی میں نبی پاک کے آل کو بھی دعوت دی اور ایسے انداز سے دعوت دی کہ محبت اور پیار سے جو ان سے ہو سکا سرکاروں کی بارگاہ میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ ایسے ہیں جن کی ذات کے بارے میں ہم رات ہی نہیں دن کے حصے میں، ہفتوں میں، مہینوں میں، سالوں میں باتیں کریں تب بھی بات پوری نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ نسبت ہی کچھ ایسی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، عظمت ہی کچھ ایسی ہے، بات ہی کچھ ایسی ہے۔ ارے جن کی شان میں قرآن میں آیات کو نزول ہو، جن کی شان میں حدیث پاک کے اندر احادیث کا ذخیرہ موجود ہو کتابوں کے اندر، جن کی شان میں ائمہ مجتہدین نے نہ جانے کس طرح اپنے قلم کو چلایا، جن کی شان میں بے شمار عاشقان مصطفیٰ اپنے لبوں کو کھولتے رہے، اور جس حسین چشم و چراغ اور جس خاندان کے شہزادوں کی شان میں 14ویں صدی کے مجدد، سنیت کی شان، محبت کی پہچان، صاحب کنز ایمان اعلیٰ حضرت سیدی امام احمد رضا خان لکھیں تو دنیا کے اور لوگ جو 14ویں صدی میں، 15ویں صدی میں لکھیں گے، 16ویں صدی میں لکھیں گے، 17ویں صدی میں لکھیں گے، 18ویں صدی میں لکھیں گے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں آگے جو بھی شاعر لکھیں گے تمام شاعروں کا شعر ایک پلے میں رکھو اور اعلیٰ حضرت کے شعر کو دوسرے پلے میں رکھو تو محبت کے امام، عاشقوں کے دلوں کی دھڑکن، سنیت کی شان کا شعر بالکل وزنی نظر آئے گا، کیونکہ میرے اعلیٰ حضرت بولتے ہیں یا نبی اللہ ہم آپ کی شان کیا بیان کریں، آپ کا حال تو یہ ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ غوث اعظم، اولاد علی، سبحان اللہ۔ حضرات تو یہ نور والے آقا کے نوری چشم و چراغ ہیں، اور ان کے بارگاہ سے فیض ہم سب کو مل رہا ہے، صبح و شام مل رہا ہے، رات و دن مل رہا ہے، اور کیوں نہ ملے، میرے امام نے تو یہی بتایا ہے کہ اسی در کو پکڑو جن کی شان میں میرے امام کہتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ انہیں جاننے کا مطلب کیا ہے؟ ان سے جو ذاتیں نسبت رکھتی ہیں ان ذاتوں سے بھی محبت اور پیار کرو۔ تو حج میں جتنے بھی ارکان ہیں کسی نہ کسی نبی کی یادگار ہے، کسی نہ کسی اللہ کے بندے یا بندی کی یادگار ہے۔ صفا مروہ پر سعی کرنا حضرت ہاجرہ کی یادگار ہے، چاہے زمزم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی یادگار ہے، میدان مینا میں کنکری مارنا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی یادگار ہے، اور مینا کے اندر قربانی کرنا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی یادگار ہے، میدان عرفات میں جمع ہونا حضرت آدم اور حضرت حوا کی یادگار ہے، مزدلفہ میں وقوف کرنا ہمارے اور آپ کے آقا دونوں عالم کے سرکار کی حسین یادگار ہے۔ جو لوگ یادگاروں کو مٹانا چاہتے ہیں ان کو کہو نادانو، اگر تم یادگار کو مٹاؤ گے تو تمہارا کوئی حج نہ ہوگا، تمہارا چلنا ہوگا،
کیونکہ حج کے اندر جو بھی ارکان ہے حج کے، جو بھی عبادات بتائے گئے حج کے لیے، وہ ساری کی ساری چیزیں یادگار ہیں، تو یادگاروں کو مٹایا نہ جائے گا۔ اور آج حال تو یہ ہو گیا ہے کہ پہلے وہاں کی حکومت نے یادگاروں کو مٹایا، اب یادگاروں کو بنانے کی کوشش کر رہی ہے، اور ابھی ریال پہ ریال لگا کر کے وہ غار ہرا اور اس کے جبل سور کا واقعہ، جہاں ہمارے آقا دونوں عالم کے سرکار کے جانثار صحابی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے ذات سے ہوا تھا، وہاں کے لیے سیڑھیاں حکومت بنا رہی ہے اور اس کے لیے پیسہ کمانے کا انتظام کر رہی ہے۔ ارے جب پیسے کی بات آتی ہے تو ان کے نظر کے سامنے کچھ بدعت نظر نہیں آتا، لیکن جب نبی کی محبت کی بات آتی ہے تو بدعت نظر آیا کرتا ہے۔ یہ خرافاتی لوگ ہیں، لیکن سنو، اپنے آقا سے محبت کرو، اور میرے امام جو مجاز دے رہے ہیں اسی مجاز کے مطابق ہم سب کو حج کرنا چاہیے، چونکہ امام اہل سنت جب حج کر کے، حج کے اندر طواف کر کے چاہے زمزم کے پاس پہنچتے ہیں اور زمزم شریف کے پانی کو پیتے ہیں، ہر حاجی پیتا ہے، تو میرے امام کو وہاں بھی مصطفیٰ کی یاد آتی ہے، اور کیسے انداز سے یاد آتی ہے، اور برجستہ یہ کہتے ہیں ان کو بن مانگے ملا، ان کو رگڑ کر ایڑیاں، ان کو بن مانگے ملا، ان کو رگڑ کر ایڑیاں، صاحب کوثر کے ہمسر صاحب زمزم نہیں۔ دنیا کو دعوت دے رہے ہیں میرے امام کہ میرے آقا کی شان تو یہ ہے کہ نبی دو جہاں نے اپنے رب سے مانگا بھی نہیں ہے، مگر اللہ نے ایسا فضل فرمایا کہ اپنے حبیب کو بغیر مانگے آب کوثر عطا فرما دیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ملا زمزم شریف تو پیر کی ایڑیوں کی وہ رگڑ سے ملا ہے۔ تو ایسے ہی بہت ساری چیزیں ہیں میرے امام، جب وہاں سے چل کر کے مکہ المکرمہ سے چل کر کے آپ جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ مدینہ منورہ کی جانب جا رہے ہیں، تو جب پہنچے میرے امام مدینہ شریف کی سرزمین پر تو عاشقوں نے کیا دیکھا؟ امام کا سر جھکا ہوا ہے، امام کا سینہ جھکا ہوا ہے، امام ایسے جھکتے جا رہے ہیں، لگتا ایسا تھا کہ وہ زمین پر گر پڑیں گے۔ پوچھنے والے نے کہا میرے امام آپ کیوں زمین کی جانب جھکتے جا رہے ہیں؟ کیا سینے میں درد ہے، پیٹ میں تکلیف ہے، تھکان ہو چکی ہے؟ تو امام کچھ جواب نہیں دیتے ہیں۔ جب دوبارہ پوچھا گیا تو میرے امام کوئی جواب نہ دیے۔ تیسری مرتبہ پھر عرض کیا گیا حضور کیا معاملہ ہے؟ تو برجستہ میرے امام کہتے ہیں پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ اے مجھ سے پوچھنے والوں، میرا دل تو یہ کہتا ہے سر کو جھکا دو، میرا دل تو یہ کہتا ہے نظروں کو بچھا دو، میرا دل تو یہ کہتا ہے سینے کے بل چلو، میرا دل تو یہ کہتا ہے پیروں سے نہیں سروں سے چلو۔ کہا گیا امام یہ کون ہے جن کی بارگاہ میں اتنے احترام سے چلتے ہیں؟ تو کہتے وہ مصطفیٰ ہیں، وہ شہر یار ارم ہیں، وہ تاجداروں کے آقا ہیں، وہ بے سہاروں کے سہارا ہیں، یہی وہ مصطفیٰ ہیں جنہوں نے انگلی کا اشارہ کیا تو چاند دو حصے میں بٹ گیا ہے، یہی وہ مصطفیٰ ہیں جنہوں نے انگلی سے اشارہ کیا تو ڈوبا وہ سورج پلٹ کر کے آیا، یہی وہ مصطفیٰ ہیں جن کے دستے مقدس کے گھائیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، یہی وہ مصطفیٰ ہیں جن کے اشارے سے درخت اپنی جگہ سے کھسک کر کے نبی کی بارگاہ میں آیا، یہی وہ مصطفیٰ ہیں جن کے حکم پر محبت کی انجمن میرے امام پیش کرتے جا رہے ہیں، اور کہتے یہی وہ مصطفیٰ ہیں جن کے کہنے پر جب نبی کا ایک دیوانہ پہنچا درخت کے پاس تو درخت اپنی جگہ سے ہل کر کے نبی محترم کی بارگاہ میں آیا، یہی وہ مصطفیٰ ہیں جن کے اشارے پر بند مٹھی میں ابو جہل کی بند مٹھیوں میں کنکریوں نے کلمہ پڑھا، یہی وہ مصطفیٰ ہیں جو زمین پر رہتے ہیں سما کی خبر رکھتے ہیں، مکی پر رہتے ہیں مکہ کی خبر رکھتے ہیں، فرش پر رہتے ہیں عرش پر خبر رکھتے ہیں، یہی وہ مصطفیٰ ہیں جن کے صدقے میں چاند کو چاندنی ملی ہے، یہی وہ مصطفیٰ ہیں جن کے صدقے میں سورج کو روشنی ملی ہے، یہی وہ مصطفیٰ ہیں جن کے صدقے میں نبیوں
نبیوں کو نبوت، رسولوں کو رسالت ملی ہے۔ میرے امام کہتے جا رہے ہیں اور برجستہ کہتے ہیں، اے لوگو میرے آقا کی شان تم کیا سمجھو، میں تو یہ جانتا ہوں کہ میرے رب نے جو کچھ بنایا ہے وہی کے لیے بنایا ہے۔ جبھی تو میرے امام کہتے ہیں یا نبی اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، اور برجستہ کہتے ہیں بنے دو جہاں تمہارے لیے۔